ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے, آپ کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جی میرا بچہ کوکین کرتا ہے, میرا بچہ شراب پیتا ہے, میرا بچہ چرس پیتا ہے. لیکن آپ کے بچے کے دل میں آپ جھانک کے دیکھیں تو وہ بتائے گا میرا دل دکھتا ہے, مجھے مایوسی ہوتی ہے, مجھے بے چینی ہوتی ہے, مجھے انسیکیورٹی ہے, مجھے اپنے مستقبل کی فکریں ہیں, مجھے ٹینشنیں ہیں بڑی. آج کے نوجوان کو کتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں جو انسپوکن ہوتی ہیں, وہ بول ہی نہیں سکتا, اور اس کے وہم ہوتے ہیں زیادہ تر. مثلا ایک وہم اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کما نہیں سکے گا اچھا, ایک وہم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کسی سے تعلق اچھا نہیں بنا سکے گا, ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو ہم شروع میں ہی اعتماد نہیں پکڑنے دیتے بچوں کو. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم عاجزی کے نام پہ کمتری کا احساس کرو, تم بتاؤ کہ تم کچھ نہیں ہو, تم بتاؤ کہ تم کامیاب ہوگے, تمہیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے. کیا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, میں اس میں کامیاب ہوں گا؟ لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ میں کل شام 6 بجے آپ کے گھر آؤں گا, تو وہ کچھ نہ بھی کہے تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ, زندگی رہی تو, صحت تندرستی رہی تو. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہے کہ زندگی صحت تندرستی رہی تو, ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پہ کہ وہ صحت تندرستی رکھے گا. ہمیں بھروسہ ہی نہیں اس پہ کہ وہ کل ہماری کمٹمنٹ پورا کرنے میں ہماری بیک پہ ہوگا. دیکھیں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے بیک پہ ہے تو وہ کانفیڈنس سے کہے گا کہ میں آپ سے یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں, میں یہ پوری کروں گا. اور اگر وہ نہیں بھی کر سکا تو وہ پھر حکمت عملی بدلے گا, پھر دوبارہ وہ آگے بڑھے گا اور آ سکتا ہے کہ آپ کی وہ ضرورت کو پورا کرے. یہ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو اس میں کوئی بےعزتی ہو گئی ہے. آپ چھوڑیں گے نہیں اس خیال کو, آپ پینترا بدل کے حکمت عملی بنا کے دوبارہ ادھر آئیں گے. تو اگر نشے کی بیماری والدین کا مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ نشہ کیوں کرتا ہے, اور بچے کا مسئلہ ہے کہ میرا کیوں دکھی رہتا ہے اور وہ بول نہیں سکتا. جس کا دل دکھی رہتا ہے, جو ڈپریشن میں ہوتا ہے, وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم مایوسیوں میں گھرے ہوتے ہیں, جب ہمیں رنج و الم ہوتا ہے, جب ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی, تو اس کا فطری نتیجہ ہے کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں, ہم بول نہیں سکتے, ہم بتا نہیں سکتے. ایک لڑکا جو ہماری کاؤنسلنگ میں ہے آج کل, وہ ڈاکٹر احمد کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ میں ہے. ڈاکٹر احمد نے اس سے صرف یہ کہا ہاؤ ڈو یو فیل, اور وہ بہت افینڈ ہو گیا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیوں؟ لیکن جب ڈاکٹر احمد نے پوچھا ہاؤ ڈو یو فیل, تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو ہٹا دیں میری کاؤنسلنگ سے, وہ مجھے پوچھ رہے تھے ہاؤ ڈو یو فیل. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے اندر قیامت بیت گئی. تو میں نے پھر ایکسپلور کیا کہ کیوں. انہوں نے کہا کہ جب مجھے انہوں نے کہا نا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو میرا دھیان اپنی فیلنگ پہ چلا گیا. تو میں اوائڈ کرتا ہوں اپنی فیلنگ کو, میرا دھیان میری فیلنگ پہ چلا گیا, اور مجھے اتنی بے چینی کا سامنا ہوا کہ ساری فیلنگز جو زخمی پرندوں کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی میرے اندر, وہ ساری میرے سامنے آ گئی. تو میں بولا کہ مجھے یہ کویشچن مت کیا کریں. اور وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کلوز اینڈیڈ کویشچن ہے. میں نے کہا یہ اوپن اینڈیڈ کویشچن ہے, یہ کلوز اینڈیڈ نہیں ہے. کہتے بس آپ اس کو میری کاؤنسلنگ سے ہٹا دیں. میں نے کہا چلیں ہٹا دیا, اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میں شمائلہ بیٹھی تھی, کہتی اگلا سٹیپ ہوئے گا کہ مینوں بھی ہٹا دیو. تو میں نے کہا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میں کہ نہ انج نہ کرو, تو نہ کریں. تو ہی رسپیکٹس می اے لاٹ, اور وہ بہت اچھے طریقے سے میری بات مانتے, کہتے ایم سوری, جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا, پر میری ایک شرط ہے. میں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہتے شرط یہ ہے کہ جب میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں تو آپ نے مجھے یہاں ملازمت دینی ہے. میں کہا ٹھیک ہے, آپ میرٹ پہ آئیں گے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ کو سمجھ لگی کہ جب ہم فیلنگز کے اوپر ڈائریکٹ کویشچن کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ فیلنگز کو تو ہم نے دفن کیا ہوتا ہے بڑی محنت کے ساتھ. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا فیلنگ شو نہیں کرتے, لڑکے رویا نہیں کرتے,
پہاڑ رویا نہیں کرتے. ہم گھروں میں یہ کہتے ہیں ہاں کڑیاں رو لین تے خیر ہے, انہوں نے تسی آپ رواواں گے. ہاں کیوں نہیں روتے بھائی, اگر رونا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا سسٹم بنایا, اتنا پیارا لگتا ہے بندہ روتا ہوا. سر بڑا ضروری ہے. ہمیں کیا ہے رونا, کیا مجھے تو نہیں کبھی برا لگا کوئی روتا ہوا بندہ. میں خود بہت زندگی میں رویا, کوئی ایسی بات نہیں ہے رونے میں. یہ اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے, آپ کے آنسوؤں سے وہ آپ کو دھو دیتا ہے, تو رونے میں کیا پرابلم ہے. ہاں سوسائٹی میں جو نارمز ہیں انہی کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو صدیوں سے جو نارمز ہیں, جو عقیدے چلے آ رہے ہیں, جس میں فٹافٹ نظر لگ جاتی ہے, جس میں فٹافٹ یہ ہو جاتا ہے, جس میں ہنسنے کی اجازت نہیں کہ ہنسو گے تو تمہیں رونا پڑے گا, جس میں یہ اجازت نہیں, جس میں کانفیڈنس کی اجازت نہیں, جس میں اعتماد پکڑنے کی اجازت نہیں. تو مجھے یہ بتائیے, یہ ڈری ہوئی سوسائٹی جو ہزاروں سال سے ہمیں کیری کر رہی ہے, اخیر میں ہمیں یہ نشہ کھیل رہی ہے. اور 21ویں صدی میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ کیا ہے, نشے کا. اور سٹار بوائز جو ہیں خاندانوں کے, وہ کڑے کس میں جا رہے ہوتے ہیں, جو بہترین یونیورسٹیز ہیں وہاں نشے کا معاملہ سب سے زیادہ ہے. اور جن یونیورسٹیز میں نشے کا معاملہ سب سے زیادہ ہے وہاں ٹیچرز کا معاملہ بھی نشے کا سب سے زیادہ ہے. ان کی ٹریڈیشن ہے جو ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے. تو بات تو سمپل سی ہے کہ نظریات پہ کام کریں, نشہ خود ہی غائب ہو جائے گا. براہ راست آپ نشے کو ہٹ نہیں کر سکتے, آپ براہ راست نشے کو ول پاور سے پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ اپنی فیلنگز پہ کام کرتے ہیں, اگر آپ اچھا محسوس کرنے کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں, اگر آپ جوائے کریٹ کرنے کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں, اگر آپ خوشی کو کریٹ کرنے والے بن جاتے ہیں, دیٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ چاہیں تو آپ خوشی کریٹ کر سکتے ہیں. اگر 4 دوست بیٹھتے ہیں یا 4 سہیلیاں بیٹھتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لطیفے سناتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے, تو دیٹ از ہاؤ یو کریٹ ہیپینس.